اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے رمضان میں ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں بتائے ہوئے ایک دعا کے ذریعے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھا رہے تھے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ کعبہ بنائیں، اللہ کا گھر تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ سوچئے ابھی عمارت بننے میں کافی دیری ہے، کافی مرحلے ہیں، لیکن ان کے دل میں ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ ایک بات کھٹک رہی تھی، بلکہ ایک تڑپ تھی ان کے دل میں۔ انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے پیارے اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری اس کارکردگی کو، اس نیکی کو، اس خدمت کو تو قبول فرما۔ انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا میں ہم سب کے لیے ایک سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھیں، قبولیت کی فکر کریں، قبولیت کی دعا کریں۔ نیکی وہی نیکی ہوتی ہے جو اللہ کے پاس قبول ہو جائے، وہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، جو نیکی اللہ کے پاس قبول ہو گئی یقین رکھیے کہ وہ سب سے بڑی نیکی۔ آدمی کروڑوں روپے خرچ کیا، اللہ نہ کرے وہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر پھینک دی جائے، قبول نہ اللہ کے پاس، پھر اجر کیسے ملے گا؟ ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کا انعام کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ملے گی؟ ہرگز وہ آدمی میرے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ، بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 بڑے لوگوں کا فیصلہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ 3 بڑے لوگ کون ہیں بھائی؟ 3۔ ایک آدمی شہید ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں گنوائی۔ دوسرا آدمی مالدار ہوگا جو اپنا مال لوگوں کے درمیان خرچ کرتا رہا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو دین بتاتا رہا، قرآن سمجھاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ان تینوں کے اعمال اللہ تعالیٰ اکارت کر دے گا، بیکار کر دے گا، ان کو انعام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نیکیاں ہو رہی تھی دنیا کے اندر، جو آدمی مال خرچ کر رہا تھا یا جو تلاوت کر رہا تھا، علم دے رہا تھا، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ دنیا میں نام کمانا مقصود تھا، شہرت کمانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ تینوں کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ ان تینوں کو جہنم میں پھینک دو۔ بخاری کی طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈال دے گا، جنت کا حقدار بنا دے گا۔ دلیل بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، بڑی پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر آیا، دیکھا کہ کتا زبان لٹکائے پیاس کی وجہ سے پیاس کی شدت سے زبان لٹکائے کھڑا ہے۔ اس کے دل میں رحم آیا، سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ویسے بھی اس کی لگی ہوگی، تو پھر گیا، پانی لے آیا، کتے کو پلایا۔ یہ کون آدمی تھا؟ یہ کوئی بڑا نمازی نہیں تھا، یہ وہ آدمی تھا جو گنہگار تھا، فاجر تھا، بڑی ساری غلطیات، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکی قبول فرما لیا۔ کون سی نیکی؟ وہ نیکی جو کتے کو پانی پلایا۔
اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ صراحت ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہر مسلمان اس کے دل میں جو نیکی کرنے والا مسلمان ہے، سب سے بڑی سمجھنے والی بات، ڈرنے والی بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ تو اس نیکی کو قبول کر۔ سورہ مومنون پڑھیں آپ۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وقلوبہم وجلہ۔ ماں عائشہ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں عائشہ نے سمجھا تھا کہ یہ گنہگار کے بارے میں نازل ہوئی، جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، نبی نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، یہ جو آیت ہے نا، یہ کسی گنہگار کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک مومن کے بارے میں نازل ہوئی جو صدقہ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے دل میں یہ تڑپ، یہ ڈر، یہ خوف ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اعمال اگر قبول نہ کرے پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آدمی گھر بنایا، مسجد بنایا، اگر وہ مسجد اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ اس نے جو بہت سارے پیسے خرچ کیے، لیکن جو دنیا داری کی وجہ سے، دوسری باتوں کی وجہ سے اس کی نیکی اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس لیے ایمان والے ڈرتے ہیں۔ کیا ڈرتے ہیں؟ کہ جو ہے ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو، ہمارے اعمال بیکار نہ ہو، ہمارے اعمال کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ضرور ملے۔ آپ وہ حدیث پڑھ لیں۔ کون سی حدیث؟ جو اللہ کے رسول نے رمضان کے تعلق سے کہا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو روزے کی قبولیت کی فکر رکھتا، روزے کی قبولیت کی فکر کرتا، ثواب کی امید لا کر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں نا، جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کا جو ہے اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اچانک آواز آئی آسمان سے۔ آواز کیا آئی کہ فلاں عبداللہ نامی یہ آدمی کے برسا، ایسا کچھ اس نے سنا۔ وہ آدمی دیکھا کہ جیسے ہی آواز آئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے نا آگے آگے چلنے لگا، تو وہ آدمی بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر پیچھا کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ گیا بادل کے ٹکڑا جو ایک کھیتی پہ رک گیا اور پانی برسنے لگا۔ وہ آدمی ڈھونڈا کوئی ہے تو دیکھے کون ہے یہاں پر۔ ایک آدمی ملا وہاں پر، بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے وہی نام کہا جو آسمان سے اس نے سنا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کا نام آسمان سے سنا ہے، اور یہاں اور صرف آپ کی کھیتی میں بارش برس رہی ہے، بازو والے ساری کھیتیاں جو ہے اس میں جو پانی نہیں پڑ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کون سی نیکی ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم و کرم کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ جب بھی میں کھیتی کاٹتا ہوں 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ میرے لیے، میرے بیوی بچے رشتہ دار جو بھی ہے کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے کہ مسکین مساکین جو بھی آئیں گے ایک حصہ میں دے دیتا ہوں، اور ایک جو حصہ اسی زمین کے لیے دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے، میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ میرے آپ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مساکین کے لیے، اور ایک حصہ اسی زمین کے لیے۔ یہ میری عادت ہے، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا کہ 33% خود کے لیے، 33% مساکین غریب کے لیے، اور 33% فیوچر میں اسی سے زمین کو لگا کر اناج اگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری کھیتیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی والے پر رحم فرمایا، وہاں بارش برسایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کے دروازے کھول دیے۔
یہ برکتیں ہوتی جو نیکی اللہ کے پاس قبول ہوتی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. ایک نیکی سے ایک صدقہ ہی صحیح، یقین رکھیے وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی. اگر اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے اگر دیا وہ نیکی، یقین رکھیے کہ اس کا اجر، اس کا فائدہ، اس کی جو اس کی جو انعام، اس کا جو اجر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور دنیا کے اندر دیتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنی نیکیوں کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کی فکر نہیں ہمارے پاس. کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے گڑ گڑائے ہوئے، اے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول کر، میری نماز کو قبول کر، میری دعاؤں کو قبول کر، میری تلاوت کو قبول کر، میرے ذکر کو قبول کر، میرے درس کو قبول کر، میری فلاں اچھائیوں کو تو قبول کر. کتنے لوگ ہیں جو اس اللہ کے پاس یہ درد لے کر، اے اللہ اگر تو یہ نیکی قبول نہیں کرے گا میں تو گیا کام سے، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو محروم ہو جاؤں گا. کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر، یہ خوف ستا رہا، بتائیے آپ. ہم بڑے بے حس ہو گئے، بڑے لاپرواہ ہو گئے، بڑے غافل ہو گئے. کیسے؟ ہم نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کی قبولیت کی فکر نہیں ہمارے پاس، اس نیکی سے اجر کی امید نہیں ہمارے پاس، اس کے لیے درد نہیں ہمارے پاس. ابراہیم دیکھیں، بلڈنگ تو بنانا بہت دور کی بات ہے، یہ پلر بنانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف فاؤنڈیشن کے پتھر رکھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کی اور دعا کر رہے یا اللہ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو یہ اینٹوں کو قبول کر لے، اس بنیاد کو تو قبول کر لے. اللہ نے قبول کیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو نمونہ بنایا، قبلہ بنایا. سبحان اللہ، نماز کے اعتبار سے اس کی بقا رکھا. یہ ایمان ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ، یہ جو درد ہوتا ہے ایمان والوں کا، اس کی نیکیاں ضائع نہ ہو. تو آج کے درس میں خود اپنے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو نصیحت ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کے تعلق سے فکر مند رہیں. ایمان والے نیکیوں کی بڑی فکر کرتے ہیں. جیسے آج کل اسکول کے بچے ایگزام کے موقع پر، امتحانات میں نمبرات کی فکر کرتے ہیں، آدھا نمبر، ایک نمبر بھی کم ہو گیا پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایمان والے ایک ایک نیکی کی قدر کرتے، ایک ایک نیکی کی فکر کرتے، ایک ایک نیکی کا درد اپنے سینوں میں رکھتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں اور جو ہے اللہ کے پاس محروم نہ بن جائیں. اللہ اکبر. اگر غور کر کے دیکھیں، یہ بہت ہی بڑی جو ہے غفلت والی بات ہے ہماری زندگی کے اندر. ان تمام تعلق سے ہم کیا نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہم تمام اعمال جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل رات کی نماز کو قبول فرمائے، ذکر اذکار کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.